ابراہیم الفزاری ایک قابل ذکر عرب ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے جو 8ویں صدی عیسوی میں رہتے تھے۔ اگرچہ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ازبکستان میں موجود خیوا کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے فزارہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ فلکیات اور ریاضی کے شعبوں میں اپنی خدمات کے لیے مشہور ہیں، اور ان کے کاموں کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا گیا اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس نے اسلامی دنیا اور اس سے آگے سائنس اور ریاضی کی ترقی پر نمایاں اثر ڈالا۔ الفزاری نے اپنی تعلیم بغداد میں حاصل کی، جو اس وقت اسلامی دنیا میں تعلیم اور اسکالرشپ کا مرکز تھا۔ وہ یونانی ریاضی دان یوکلڈ کے کاموں کے ساتھ ساتھ عرب ریاضی دان الخوارزمی کی تحریروں سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ الفزاری نے مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی سے تعلیم حاصل کی، جو بغداد میں علم کے ایک اہم مرکز ہاؤس آف حکمت میں ایک اہم شخصیت تھے، جسے عباسی خلیفہ مامون نے قائم کیا تھا۔ الفزاری اپنی فلکیاتی کاموں کے لیے مشہور ہیں، خاص طور پر فلکیات پر ان کی کتاب، جو ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک اہم آلے کے استعمال کے علم پر مشتمل تھی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے فلکیاتی حساب کتاب کرنے کے لیے ایسٹرولیب کو استعمال کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات فراہم کیں۔ انہوں نے کروی ٹریگنومیٹری اور فلکیات کے اصولوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ الفزاری نے ریاضی پر بھی متعدد کتابیں لکھیں، جن میں یوکلڈ کے عناصر پر ایک تفسیر اور سائنس اور ٹینجنٹس کے حساب پر ایک کتاب شامل ہے۔ یوکلڈ کے عناصر پر ان کا تبصرہ ریاضی کے میدان میں ایک اہم کردار تھا، کیونکہ اس نے اسلامی دنیا میں یوکلڈین جیومیٹری کو متعارف کرانے میں مدد کی اور الجبرا کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فلکیات اور ریاضی پر اپنے کام کے علاوہ الفزاری نے اسلامی فقہ کے اصولوں پر ایک مقالہ بھی لکھا، جو اسلامی اسکالرشپ میں ایک اہم موضوع تھا۔ اسلامی فقہ پر ان کا کام اسلامی قانون کے اصولوں پر مرکوز تھا، بشمول اسلامی قانون کے ماخذ اور قانونی تشریح کے طریقے۔ الفزاری کی تصانیف کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا گیا اور فارسی اور لاطینی سمیت دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ فلکیات پر ان کا کام خاص طور پر اسلامی دنیا میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا اور 12ویں صدی میں لاطینی میں ترجمہ کیا گیا تھا، جہاں اس نے یورپ میں فلکیات اور ریاضی کی ترقی پر اہم اثر ڈالا۔ 8ویں صدی عیسوی میں رہنے والے معروف عرب ماہر فلکیات اور ریاضی دان ابراہیم الفزاری کے بارے میں کچھ عام خرافات یا غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ الفزاری کے بارے میں ایک عام افسانہ یہ ہے کہ وہ ایک لوہار کا بیٹا تھا، تاہم اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ممکنہ طور پر ایک خیالی کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ الفزاری کی سوانح حیات میں شامل کی گئی تھی۔ ایک اور عام مفروضہ یہ ہے کہ الفزاری نے فلکیاتی ایسٹرولیب کی ایجاد کی، جو ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک اہم آلہ ہے۔ تاہم ایسٹرولیب الفزاری کے زمانے سے پہلے موجود تھا، اور اس نے اس کے استعمال اور کروی ٹریگنومیٹری اور فلکیات کے اصولوں پر ایک کتاب لکھی۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ الفزاری قبیلہ بنو فزارہ کا رکن تھا، جو اس علاقے میں رہتا تھا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ تاہم اس دعوے کی حمایت میں کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی قبائلی وابستگی کیا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ الفزاری عرب دنیا میں رہتے تھے اور عربی لکھتے تھے، لیکن ان کا نسلی پس منظر واضح نہیں ہے۔ کچھ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب کی بجائے
فارسی یا وسطی ایشیائی نژاد ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم الفزاری ایک ممتاز عرب ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے جنہوں نے اسلامی دنیا اور اس سے آگے فلکیات اور ریاضی کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ فلکیات، ریاضی اور اسلامی فقہ پر ان کی تصانیف کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا گیا اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ انہوں نے اسلامی دنیا اور یورپ میں سائنس اور ریاضی کی ترقی پر نمایاں اثر ڈالا۔ الفزاری کی وراثت آج بھی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کو متاثر کرتی ہے اور فلکیات اور ریاضی کے شعبوں میں ان کی خدمات سائنس اور ریاضی کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پرومیننٹ فگر کو فالو اور سبسکرائب کریں۔